فات صاحب پہلے ٹاپ سٹوریز شیئر کریں گے، پھر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ 2 ہفتے میں گرینڈ الائنس بننے جا رہی ہے، لگتا ہے حکومت کے خلاف نئی صف بندیاں بن رہی ہیں۔ کیا گورنمنٹ کچھ دنوں کی مہمان ہے؟ ستمگر ثابت ہوگا گورنمنٹ کے لیے، نہیں یہ بھی دیکھیں گے۔ جی فات صاحب، یہ گرینڈ الائنس کا کیا ہے؟ کیا وہ جو 6 جماعتی الائنس تھا وہ پھر جماعت اسلامی یہ سب مل کے ایکچولی گرینڈ الائنس بنے گا 2 ہفتوں میں؟ بطول شکریہ۔ دیکھیے میرے خیال میں بہت ہی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ، کم از کم اس کانٹیکسٹ میں کہ جو ایک ریزسٹنس کہہ لیں یا جو ایک طریقے سے ایک مزاحمتی ایک سلسلہ جو شروع ہو رہا ہے یا شروع کرنے کا ارادہ گورنمنٹ رکھتی ہے، اس میں ظاہر بات ہے جتنی بڑی ایک الائنس بنے گی اتنا زیادہ پریشر آئے گا۔ اچھا پریشر تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں آلریڈی، یعنی کو مانے یا نہ مانے جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے اس سے ایک پریشر پڑ رہا ہے حکومت پہ، کیونکہ ایک امپیکٹ ہے، لوگوں کی زندگیوں پہ اثر پڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ایشو ہے جس کی بنیاد پہ وہ دھرنا انہوں نے دیا ہوا ہے وہ بھی ایسا ہے، بجلی کے بل ہیں اور دیگر معاملات ہیں جو واقعی میں اس ٹائم لوگوں کے لیے سب سے بڑا ایشو ہے۔ تو اگر یہ اپوزیشن الائنس واقعی میں اس طریقے سے بنتا ہے جیسا کہ آج عمر ایوب صاحب نے جو ہے وہ اس کا ذکر کیا اور پھر اسد قیصر صاحب نے اس کی کوئی ڈیٹیلز بنائی، تو پھر میرے خیال میں یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی۔ مگر بطول یہاں پہ میں 2-3 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے بار بار جب آپ اپوزیشن یا پی ٹی آئی کی جو باتیں سنتے ہیں یا ان کے لیڈرز کے جو میڈیا ٹاکس ہوتی ہیں اس میں آ کے جو وہ دعوے کرتے ہیں یا وہ شوز میں آ کے جو باتیں کر رہے ہیں، ان سب میں ایک چیز کامن نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ کہ اکتوبر، نومبر، دسمبر میں کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا یہ جو ٹائم لائن جس کا بار بار یہ ذکر کر رہے ہیں، اس کو اب ہر شخص اپنی تشریح کر رہا ہے، اور یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس جس کا بننے کا آج انہوں نے ذکر کیا، اس کے لیے بھی تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جی آنے والے دنوں میں، آنے والے ہفتوں میں، مہینوں میں جو ہے وہ حکومت کے اوپر اس کے ذریعے جو ہے وہ مزید دباؤ ڈالا جائے۔ تو بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو اس وقت آج کے دن جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف اپنے بیانیے میں کچھ تبدیلی لا رہی ہے یا کچھ ہلکا پھلکا جسے کہتے ہیں، کبھی آنچ کو تیز کرتی ہے کبھی کم کرتی ہے، اس سب کا مقصد کیا ہے اور اکتوبر میں ایکچولی کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو میرے خیال میں آج اگر اس کے اوپر تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں بطول تو ہم اس پہ تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں، اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اکتوبر کی امید ہے، جس کو امید کہیں، اس کو دی اکتوبر ہوپ کہیں، یہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ اور پھر اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہی ہم نے ٹائم لائن فالو کرنی ہے تو پھر جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے یہ اگلے 2-3 مہینے جو ہیں وہ کس طریقے سے امپورٹنٹ ہے اور ان کی حکمت عملی کیا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس وقت ہے اور آپ اجازت دیں تو پھر ذرا تھوڑا اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ بالکل فات صاحب، آئی ایم شیور کہ آپ نے یو ساؤنڈنگ ویری ویل پریپیئرڈ، لیکن شارٹلی صرف ایک چیز بتا دیں کہ جو گرینڈ الائنس بن رہی ہے یہ یا بنے گی، یہ حکومت ہٹاؤ ہوگی یا ری الیکشن کی طرف جائے گی؟ کیونکہ جماعت اسلامی تو نہیں چاہتی کہ الیکشنز ہوں، یہ شارٹلی بتائیے گا۔ دیکھیے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے نا بطول، میں مختلف لوگوں سے بات کی ہے، اس سے یہ اندازہ کلیئر ہو رہا ہے کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جی ہمیں فریش الیکشن سے کم کچھ نہیں چاہیے۔ جو بیچ میں بات ہوئی تھی کہ جناب کوئی ایسا نہ ہو کہ اسی پارلیمنٹ کے اندر نمبر تھوڑے آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے ہو جائیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک نئی گورنمنٹ بنا لے، تو میرے خیال میں مجھے تو کم از کم یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس طرح کی چیزوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اگر حکومت بنانی ہے تو ہمیں وہ اتنا زیادہ اتنی اس میں بھاری بھرکم ایک میجورٹی چاہیے تاکہ ہم وہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کر سکیں، اور وہ پھر حوالہ دیتے ہیں کہ جی دیکھیں پہلے بھی تو جب ہماری گورنمنٹ تھی تو یہی وجہ تھی کہ ہم پرفارم نہیں کر پائے یا اس طریقے سے نہیں کر پائے جو دعویٰ کر رہے تھے، کیونکہ ہماری کولیشن کی جو مشکلات تھیں وہ ہمیں اس طریقے سے پرفارم کرنے سے روک رہی تھی۔ بہرحال یہ ان کا موقف ہے، میرے خیال میں اتنا ہی اسٹرانگ موقف نہیں ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ بڑی سلم میجورٹی یا کولیشن گورنمنٹ میں آنا پسند کریں گے۔ لیکن دیکھیں فریش الیکشنز کا مطالبہ کرنا یا اس کے خواب دیکھنے کا الگ بات ہے، ایکچولی فریش الیکشنز کا ہونا وہ الگ بات ہے۔ آج کے دن مجھے تو فریش الیکشنز نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ جو اکتوبر کی امید ہے وہ کیا ہے؟ تو میں پلیز بتائیے، کیونکہ آج ہمارے پاس بڑے اچھے مہمان آ رہے ہیں تو ہم ان سے بھی بات کریں گے۔
جی بالکل بالکل بتائیے. اچھا اب اگر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپ دیکھیں نا تو اکتوبر, بلکہ اگر ہمارے پاس وہ ایک ساؤنڈ بائٹ بھی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک لیڈر نے ابھی, اگر آپ چاہیں تو وہ ابھی چلوا دیں کہ انہوں نے اکتوبر کے حوالے سے کیا کہا تھا. جی فاضل صاحب ان پریڈکشنز کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیے اچھا اب اس کی بنیاد جو ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی بہت ہی اندر کی خبر ہو, لیکن میرے خیال میں جو اس وقت تک ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اکتوبر کی امید کیا ہے وہ میرے خیال میں ان چیزوں پہ مشتمل ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ گرینڈ الائنس جو جس کا آج انہوں نے ذکر کیا ہے وہ بنا پاتے ہیں تو اس کے ذریعے وہ واقعی میں جو محاذ ہے گورنمنٹ کے اگینسٹ اس کو بڑا کریں گے, اور مظاہروں کے ذریعے یا پارلیمنٹ کے اندر پریشر کے ذریعے یا اور جو بھی ان کے پاس جو حربے موجود ہیں ان کو استعمال کر کے وہ ایک بگ کولیشن کے ذریعے حکومت کے اوپر جو ایک دباؤ ہے بڑھا سکتے ہیں, اور ان لوگوں کے اوپر بھی جو حکومت کے اس وقت میجر سپورٹرز ہیں. پھر اکتوبر میں دوسری چیز جو ہونے جا رہی ہے جس پہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑی امیدیں اپنی جو جوڑی ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ آ رہی ہے, نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ رہے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ جی جو ابھی پچھلا جو ججمنٹ آیا ہے اس میں جس طریقے سے منصور علی شاہ صاحب نے پوزیشن لی ہے تو شاید وہ ان کے لیے پی ٹی آئی کے لیے شاید ان کے آنے سے بہت ساری چیزیں بہتر ہوں. حالانکہ یہ دیکھیے بطول کہنا ضروری ہے کہ جو لوگ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو جانتے ہیں وہ بالکل اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ بہت ہی انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ جج ہیں. لیکن بہرحال ان کے آنے سے جو تیسری بڑی امید بطول پی ٹی آئی جوڑے بیٹھی ہے وہ یہ کہ جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں وہ بھی شاید وہ فیصلے دینا شروع کر دیں, ان کی کارروائی شروع ہو جائے, اور جب وہ کارروائی شروع ہوگی تو الٹیمیٹلی اس میں فارم 45 اور 47 کے درمیان جو ایک بہت بڑا گیپ ہے, ایک تفریق ہے, وہ منظر عام پہ آئے گی, اور اس کی بنیاد پہ اگر وہ جو فیصلے اوور ٹرن ہونے شروع ہو جائیں تو پھر نمبرز گیم بھی چینج ہو جائے گی. اور عین ممکن ہے جو سب سے بڑی جو امید ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ جی اعلیٰ عدلیہ کہے گی ہم تو یہ الیکشنز کو ہی اوور ٹرن کرتے ہیں, اب نئے الیکشن کروائیں. بہرحال یہ ان کی امید ہے اور امید پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے. اس کے بعد چوتھا جو اکتوبر کی ہوپ ہے, دی اکتوبر ہوپ, اکتوبر کی امید وہ یہ ہے کہ نئے چیف جسٹس کے آنے سے جو ریلیف عمران خان صاحب کو مل جانا چاہیے وہ شاید جو اور ابھی تک نہیں ملا وہ شاید ان کو مل جائے. یعنی کہ اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ ان کو بیل مل جائے, وہ باہر آ جائیں, اور اگر وہ باہر آتے ہیں عمران خان صاحب اگر اگلے 2-3 مہینے میں باہر آتے ہیں تو پولیٹیکلی ایک بہت بڑا گیم چینجر ہوگا. اور آخری چیز بطول جو اکتوبر تک میرے خیال میں پی ٹی آئی امید کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بریک تھرو ہو جائے. دس از دا کی. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے انہوں نے بیانیہ جو ہے وہ اپنا بدلا ہے بطول, تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کوئی بریک تھرو ہو. تو اگر اکتوبر نومبر یہ 2-3 مہینے میں ان کی کوشش یہ کہ جی نئے سی جے کے آنے سے اور اسٹیبلشمنٹ کے بریک تھرو ہونے سے کے ساتھ اگر بریک تھرو ہو جائے تو پوری کی پوری سچویشن مکمل طور پر چینج ہو جائے گی, اور پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اٹ ول بی بیک into the game so to speak. اچھا یہ جو امیدیں ہیں بطول یہ 5 میں نے گنوائی ہیں یہ کیسے پوری ہوں گی یہ ذرا آج تھوڑی ڈسکشن کریں گے. لیکن جہاں پہ ہم امید کی بات کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں نا امید پہ دنیا قائم ہے, تو گورنمنٹ بھی تو جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھی ہوئی, ان کی بھی کچھ امیدیں ہیں, ان کے بھی کچھ پلانز ہیں. تو اگر میں یہی اکتوبر والا جو ٹائم لائن ہے, دی اکتوبر ہوپ, آئی ایم ناٹ سیئنگ دی اکتوبر سرپرائز, دی اکتوبر ہوپ, اکتوبر کی امید گورنمنٹ کی کیا ہے؟ میرے خیال میں گورنمنٹ کی ہے, پہلا گورنمنٹ کی یہ ہوپ ہے کہ جی یہ جو قانون سازی کر رہے ہیں جو ابھی الیکشن امینڈمنٹ ایکٹ جو آئی ہے اس کے ذریعے یہ جو پاکستان تحریک انصاف کو جو ریزرو سیٹیں ملنے جا رہی ہیں اس کو وہ بلاک کر سکیں گے, یا مکمل طور پر نہیں لیکن کم از کم جو 41 سیٹس ہیں اس پہ وہ بلاک کر سکیں گے. یہ ان کی امید ہے, دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہی سمجھتے ہیں کہ جو بجلی کا اس ٹائم بحران کھڑا ہوا ہے اس وقت پاکستان میں ایشو نمبر 1 ہے یہ ہر شخص کے لیے. تو حکومت کی سمجھتی ہے کہ اکتوبر تک ایک تو کیونکہ گرمی میں کمی ہوگی تو وہ جو دباؤ ہے بجلی کے اوپر اور جو بلز کے اوپر وہ کم ہوگا. دوسرا وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو چائنا کے ساتھ جو بات چیت ان کی چل رہی ہے اس سے شاید
اکتوبر تک کو ریلیف ہو, آئی پی پیز کے حوالے سے جو ہے وہ جو کانٹریکٹس ہیں ان میں کوئی تھوڑی فلیکسیبلٹی آئے, جس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی پر یونٹ کاسٹ میں کچھ کمی آئے. یہ ان کی امید ہے, ہوتا نہیں ہوتا الگ بات ہے. تیسری بات یہ, چوتھی بات یہ کہ وہی سمجھتے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اکتوبر تک وہ مکمل طور پر لاک ہو چکا ہوگا, اور اس کے ہونے سے بطول جو ایک میکرو اکنامک سٹیبلٹی آئے گی, جو ایک کانفیڈنس آئے گا, جو کچھ حد تک ریفلیکٹ کر رہا ہے جو فچ کی رپورٹ آتی ہے یا دیگر جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں ان کی, اس سے یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایک اکنامک آؤٹ لک ہے اس میں ایک سٹیبلٹی آئے گی, کوئی بہتری آئے گی. اچھا, پانچواں ان کا جو حکومت کی جو امید ہے بطول وہ یہ ہے کہ جو فوڈ انفلیشن ہے, بیکاز یو نو دس از کریٹیکل, فوڈ انفلیشن آلریڈی کم ہوئی ہے, کافی کم ہوئی ہے, یہ سب مانتے ہیں, لیکن حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جی 2-3 مہینے میں جیسے جیسے یہ باقی انڈیکیٹرز بہتر ہوں گے تو فوڈ انفلیشن اور کم ہوگی, جس سے ایک سینس آف ریلیف آئے گا عوام میں, اور اسی سے جڑی ہوئی ہے اوورآل انفلیشن. مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے, ابھی بھی بہت زیادہ ہے لیکن وہ ہائی آف 38 سے تو کم ہوئی ہے, تو وہ بھی انہیں لگ رہا ہے کہ ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی میں بھی کچھ کم ہو, تو یہ جو کمبینیشن بنے گا کہ کچھ بجلی کا ریلیف, کچھ فوڈ انفلیشن میں کمی, کچھ مہنگائی میں کمی, تو اس سے تھوڑا سا لوگوں کو یہ ایک احساس ہوگا نہیں معاملات اتنے برے نہیں ہیں جتنے لگ رہے ہیں. اور آخری بات جو ہے وہ یہ بھی حکومت کی امید ہے کہ کیونکہ سب کچھ یہ اگر اسی طرح رہا تو بطول جو انفلیشن جو انٹرسٹ ریٹ ہے جو ابھی کم ہوا ہے پچھلے میرے خیال میں 1 ہفتہ پہلے, وہ مزید کم ہوگا, اور اگر وہ بھی مزید کم ہوتا ہے تو اس سے ظاہر بات ہے پھر ایک اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی اور معاملات تھوڑے سے بہتری کی طرف جائیں گے. تو بطول یہ امید اور دی اکتوبر ہوپ دونوں طرف سے ہمیں نظر آ رہی ہے. اب اس میں کس کی امیدوں پہ پانی پھرتا ہے اور کس کی امیدیں جو ہیں وہ چمکتی ہیں, میرے خیال میں ہمیں اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا.